امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ اس شخص نے سوال پوچھا کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ ہالینڈ میں دوبارہ اسی ملعون نے گستاخانہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پچھلے سال کی طرح دوبارہ اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے ہمارے فلسطینیوں پہ ظلم و بربریت کے جو ہے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے ہیں، اور شیلنگ شروع کر دی ہے مسجد الاقصیٰ میں، ٹیئر گیس پھینکنا شروع کر دی، اور وہ ویڈیوز بھی ہیں کہ آتے جاتے بہنوں کو راڈ سے مارا جا رہا ہے، دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس بیس پہ پوری امت مسلمہ سوئی بھی ہے، کوئی نام نہاد لیڈر جو ہے وہ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ہم سارے نوجوانوں نے فیصلہ کیا، آج اجلاس بلا کے سارے نوجوانوں کو آپ نے ابھی دیکھا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی 22 اپریل کو بروز جمعہ پورے پاکستان میں یوم عشق رسول منانے کا اعلان کر رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے تو ہم کہتے ہیں سرکاری سطح پہ منایا جائے یوم عشق رسول۔ یہ معاملہ کسی مسلک یا سیاسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے، اینی ہاؤ یہ انیشیٹو ہم لے رہے ہیں، اور اس میں پورے پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں ہر مسجد سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے جو نوجوان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ ریلیوں کی قیادت کریں گے، احتجاجی مارچ کی، اور وہ مارچ جو ہے ان شہروں کے پریس کلبز کی طرف موو کرے گا۔ اور اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہر پاکستانی شہری سے، کیونکہ یہ مارچ امت مسلمہ کے اوپر ہونے والے مظالم اور پھر جو حضور علیہ السلام کی تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں بڑا پرامن رہنا ہے، اور نمبر 2 کسی کا رستہ نہیں روکنا۔ آپ لوگوں نے رستہ روک کے کوئی نیگیٹو میسج نہیں پہنچانا دنیا کو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے بڑا اپنی زندگی کا ایک انقلابی نوعیت کا منفرد مارچ ہوگا، جس میں سندھ سے ہندو کمیونٹی اور خیبر پختونخوا سے سکھ اور عیسائی کمیونٹی بھی مسلمانوں کے ساتھ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے میدان میں ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان پاکستان کے انتہا پسند ہیں، وہ آ کے بولیں کہ اچھا پھر تو ہندو بھی انتہا پسند ہوئے، سکھ اور عیسائی بھی انتہا پسند ہوئے۔ بھائی وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہر کسی کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے، ان کے لیے تو ہر بندہ اپنی جان مال عزت آبرو تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ 3 اہم مطالبے ہیں جو ہم نے منوانے ہیں حکومت پاکستان سے انشاءاللہ۔ نمبر 1، حکومت پاکستان ہالینڈ سے سفارتی سطح پر مطالبہ کرے کہ ملعون گستاخ کو سزا دی جائے۔ نمبر 2، حکومت پاکستان اقوام متحدہ میں ملعون گستاخ کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کرے۔ ایک بندہ دھماکہ کرتا ہے، خودکش یا کہیں پہ اٹیک کرتا ہے، کسی کے ساتھ اسے ہراساں کرتا ہے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے، لیکن ایک شخص جو 200 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو بتاؤ پھر وہ اور کیا ہے؟ The term freedom of speech should be redefined، اور this bastard اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حکومت پاکستان، چونکہ OIC کا ایک سرگرم رکن ہے پاکستان، الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ فخر بھی ہے الحمدللہ، تو حکومت پاکستان OIC سے مطالبہ کرے کہ اگلا اجلاس مسجد الاقصیٰ میں بلایا جائے، جب تمام درجنوں مسلم ممالک کے وزرائے اعظم اکٹھے مسجد الاقصیٰ میں نماز ادا کر رہے ہوں گے، تو ان بدبختوں کی ماں ضرور مر جائے گی جو لوگ وہاں پر مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ تو دوستان ذی وقار، میں پوری قوم سے کہتا ہوں بلا تفریق مسلک، میں تو کہتا ہوں ہم نے انیشیٹ لیا ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہم کہتے ہیں، ہر ریلیجس پارٹی کو کہتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے آپ لوگ نکلیں پرامن، تاکہ پتہ چلے رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ایسے ہوتے ہیں جو عشق سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو رستے میں آ رہا ہو ان کو ادب احترام سے ملنا ہے آپ لوگوں نے، جو فیملیز ہیں ان کو پورا رستہ دینا ہے آپ لوگوں نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ اپنے جن کے گھر قریب ہوں گے مساجد سے، وہ فیملیز کے ساتھ نکلیں، اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں، ایک پیغام جائے اور لکھا ہو، کوشش کریں انگریزی میں آپ لوگوں نے پیغامات لکھے ہوں کہ وی لو اور پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کو پیغام جائے کہ جناب یہ یونیورسٹیز کالجز والے تو میں کہتا ہوں پینٹ کوٹ پہن کے نکلو بھائی، ٹائیاں شائیاں لگا کے نکلو، دنیا کو پتہ چلے کہ ہر طبقے کا بندہ آیا ہوا ہے، وکلاء برادری نکلے، اپنی یونیفارم میں نکلو،
تاکہ پتہ چلے۔ پولیس والے جہاں جہاں آپ کے پاس سے مارچ گزر رہا ہے، آپ لوگ خود وہ بینرز اٹھائیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ یہ سیاسی یا مسلکی یا مذہبی کسی ایک معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی پہل کر رہا ہے ناموس رسالت کے دفاع میں، اور پاکستان ہی پہل کر رہا ہے فلسطین کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور حرمت کے دفاع میں۔ پاکستان پائندہ باد۔